نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی مختصر سی تفسیر کر رہے ہیں اور ہمارا آج کا سبق نمبر 7 ہے۔ ہم نے پچھلا سبق جو اپنا اینڈ کیا تھا وہ آیت نمبر 62 پر کیا تھا، حالانکہ میں اس کو سمجھا چکی تھی، لیکن تھوڑا سا میں اس کے اوپر مزید بات کرنا چاہ رہی ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا اس آیت پر زور دینے کا مقصد ہے خاص، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات انسان قرآن ہی کے صرف کسی ایک آیت کو لے کر اس کی تفسیر کر کے اسی سے کچھ عقائد بنا لیتا ہے اور باقی قرآن کی آیت کو چھوڑ دیتا ہے کہ باقی قرآن کی آیت کا اس آیت سے کیا تعلق ہے، اور اس سبجیکٹ پر، اس ٹاپک پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور باتیں فرمائی ہیں، یا پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے، یا جو ٹاپک اس آیت میں ہے اس سے حدیث سے ہمیں کیا مدد ملتی ہے۔ کیونکہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ انسان بس ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کے اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لے۔ آؤٹ آف کانٹیکس جب ہم آیات کو لیتے ہیں تو پھر انسان کے عقائد خراب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے غلط مقاصد کے لیے ایسا کرتے بھی ہیں کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کرتے ہیں اور اس سے پھر اپنے فتوے جاری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تھوڑا سا مزید اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو اس آیت میں اصل میں ایک غلط عقیدہ، کچھ لوگوں نے اس کے لیے غلط عقیدے کی ایجاد کر لیا۔ اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجران ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی ہے۔ تو اس آیت میں چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان، یہودی، نصارہ یا صابی جو بھی ہو، وہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اور عمل نیک کرے تو اس کو پھر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو اس سے گمراہ عقیدہ کچھ لوگوں نے یہ وحدت الادیان کا ایک گمراہ عقیدہ انہوں نے اس سے گھڑ لیا، اور اس میں کیا انہوں نے اس میں سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی کسی بھی دین کو مانے گا اور اس کے مطابق ایمان رکھتے ہوئے اچھے اعمال کرے گا، اس کو نجات مل جائے گی آخرت میں۔ مگر یہ فلسفہ بہت گمراہ ہے، کیونکہ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف کسی بھی ایک آیت کو پکڑ کے اس سے کوئی عقائد قائم کرنا اور اس سے کوئی بڑا حکم نکالنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر اصل میں مقصد یہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ چونکہ یہودیوں کے مسلسل جرائم بتائے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی کا بتایا جا رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں بھی تو کچھ اچھے لوگ، نیک لوگ ہوں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اپنے اپنے نبی، انبیاء کرام جو آئے تو ان کے اس زمانے میں اپنے ہر نبی کے ماننے والے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، اپنے نبی کی عزت کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا، اور پھر آخرت پر یقین کیا، اللہ پر ایمان لائے، تو پھر اس زمانے کے لحاظ سے وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں کو ہر نبی کے پیروکاروں میں سے جو بھی ہوں گے ان سب کے لیے یہ ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی ان کو نصیب ہوگی، کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جو بھی نبی اس وقت موجود تھا اس کی فرما برداری ان پر ایمان کا ان کا جز تھا کہ وہ اس کی فرما برداری کرے۔ تو یہاں پر صرف اس مقصد سے یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کی جو ہمیں دلیل ملتی ہے، ایک حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو کہ خود بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، بنیادی طور پر تو وہ آتش پرست تھے، مگر پھر انہوں نے عیسائیت کو قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ایمان لے آئے تھے۔ تو انہوں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے عیسائیت میں داخل ہوا تھا تو میں نے میرے کچھ ساتھی تھے جو کہ بہت عبادت گزار تھے، وہ اپنی نمازیں بھی پڑھتے تھے اور وہ اپنی کہتے ہیں انجیل اور تورات پر یقین بھی رکھتے تھے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سی آیات آئی کہ یہود و نصارہ پر جو بھی نافرمانیاں کی، اللہ ناراض ہوا، تو اس پر انہوں کو یہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے بہت سے نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، یہ آیت نازل فرمائی، یعنی اس آیت کا شان نزول یہی حضرت سلمان فارسی کا یہ سوال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ جو بھی نبی تھا پاس میں، اس کے اس زمانے میں جن لوگوں نے بھی نبی کی اطاعت کی اور صحیح عقیدہ رکھا تو وہ مسلمان ہوں گے۔ تو اور اس سے اسلام آج اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس وحدت، یہ جو انہوں نے جو وحدت الادیان کا جو فلسفہ گھڑ لیا ہے، تو اس کے اگینسٹ بہت سی قرآن کی آیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، آل عمران کی 19 آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، یعنی اب جو دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اسلام ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پر وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران کی 85 آیت میں، کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہے وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی، قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ سارے دلائل ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آج کسی بھی دین سے کوئی انسان جڑ جائے اور اچھے نیک کام کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ انفارچونیٹلی آج بہت سے مسلمان بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھے لوگ ہیں، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم اچھے نیک یعنی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں جو ہے وہ سارے جو اسلام کی جو ضروری چیزیں ہیں جیسے نماز قائم کرنا اور روزہ رکھنا اور یہ سب کچھ اگر ہم نہیں بھی کرتے تو ہم ایک اچھے انسان ہیں، تو ہم کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ جو ہے بہت ہی انسان کو گمراہ کرنے والا عقیدہ ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی کے بغیر قرآن کو صحیح نہیں سمجھا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو عمل میں لا کر ہمیں ایک عملی نمونہ بنا کے پیش کریں، اور قرآن کے جو سب سے پہلے مفسر ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حالانکہ ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام جو کہ عربی ان کی زبان تھی، مگر انہوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے، جیسے ان الظلم العظیم، ان الشرک ظلم العظیم، یعنی شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ بات بھی ان لوگوں کو جب اس آیت کو یعنی اس آیت میں جب گناہوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ تو سب سے ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، شرک کی ممانعت ہے، یہاں پر شرک جو ہے وہ ظلم العظیم ہے۔ انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ایون کبیرہ گناہ بھی کر لے مگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کی حالت میں جو مر جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قرآن کو باقاعدہ سیکھا جائے اور سمجھا جائے، کسی استاد کے ذریعے سیکھا جائے، اور سب سے بہترین ہے کہ بچپن میں بچوں کو پراپر تعلیم دی جائے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سکھایا جائے، جس طرح سے
انسان دنیا کی تعلیم کی ہم فکر کرتے ہیں بچوں کی، تو بچوں کو یہ تعلیم دینا ضروری ہے، کیونکہ بڑے ہونے کے بعد پھر انسان جو ہے ذمہ داریوں میں زیادہ گر جاتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ شروع سے تعلیم حاصل کرنے کا اکثر موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اب بھی ہمیں سب امت مسلمہ کو توفیق دے کہ ہم اپنی اولادوں کی بھی تعلیم کے لیے قرآن اور حدیث کی باقاعدہ تعلیم دیں ان کو، اور ہم بھی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اس کام کو کریں، کیونکہ یہ ایک فرض العین ہے کہ ہم اپنے دین کو اچھی طرح سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کو لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی کہ تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یہ بنی اسرائیل کے واقعہ پھر سے آ گیا کہ بنی اسرائیل نے جب تورات کو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا، اور یہ لوگ ڈر گئے کہ اب پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کا ایک احسان تھا ان کے اوپر کہ کیونکہ اگر وہ ہدایت کی بات کو نہیں سمجھیں گے، نہیں اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹتے تو پھر ہدایت پانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو دین میں کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، لیکن اگر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا، مگر ایک مسلمان ہے اور وہ لاپرواہی کر رہا ہے دین کے معاملے میں، تو اس کے ساتھ تھوڑی زبردستی کر کے بھی اس کو دین کی طرف لانا یہ ایک اچھا اور نیک کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا عہد لینے کے بعد بھی کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ پھر سے اس کتاب سے دور ہو گئے اور اپنا منہ ہدایت سے پھیر لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان پر اتنا فضل اور احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت ان کو، ان نافرمانوں کو ختم نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان کے لیے ہدایت کے سامان ہوتے رہے ان کے اندر، اور انبیاء کرام آتے رہے، اور ان کی مہلت اللہ نے ختم نہیں کر دی فوراً۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان تھا ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کا وعدہ، پکا وعدہ لینے کے بعد منہ موڑنا یہ بہت ہی ہلاک ہونے والی بات ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں ان کی نافرمانی اور ان کی ہیلہ سازی کا، کہ وہ دین کے جب بھی ان کو احکام دیا جاتا، حکم کوئی آتا تھا ان پر، تو وہ ہیلے بہانے سوچتے تھے کہ کسی طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا بہانہ بنا لے، کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لے کہ ان کو اس پر عمل نہ کرنا پڑے۔ تو اس سب کا واقعہ کیا تھا کہ ایک گاؤں جو دریا کے کنارے تھا، وہاں مچھیرے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا ہیلہ بنایا کہ سب کے دن ان کو الاؤڈ نہیں تھا، ان کو اجازت نہیں تھی کوئی دنیا کا کوئی بھی کام کرے، یا مچھلی کا شکار بھی ظاہری بات ہے دنیا ہی کے کاموں میں سے ہے، تو ان کو مکمل ان کو اجازت نہیں تھی۔ ہفتے کا دن ان کا عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے، اور ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ ہفتے کے دن خوب مچھلیاں سامنے نظر آتی ان کو، اور دوسرے دنوں میں ان کو اتنی آسانی سے مچھلیاں نہیں ملتی تھی اس کثرت کے ساتھ۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے سے پہلے رات کو جا کے گڑھے کھود لیتے تھے اور اس میں جال بچھا دیتے تھے، اور پھر جب مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھی تو اتوار کے دن وہ ان کو پکڑ لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکامات کے ساتھ یہ ہیلہ سازی کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور پھر بندر بنانے کے بعد ظاہر ہے کہ اب اس کی نسل آگے نہیں بڑھی، وہ لوگ 3 دن تک بندروں کی شکل میں ان کی ہو گئی، اور پھر ان کے بعد وہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ
اس میں بہت بڑی نصیحت ہے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اس طرح سے ہیلا سازی نہ کی جائے. جو لوگ نصیحت پکڑنے والے ہیں ان کے لیے تو اس میں واضح نصیحت ہے، لیکن جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈراوا ہے اس میں. اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واضح نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. اور انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ دوسروں کو دیکھ کر اثر پکڑے اور سبق حاصل کرے اور اپنی اصلاح کر لے. انسان اس کا انتظار نہ کرے کہ وہ خود اس موقع اللہ کے ناراض کرنے والے کام کرے اور جب اس کو سزا ملے جب وہ نصیحت پکڑے، بلکہ دوسروں کی مثال سے. اور اسی وجہ سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ساری باتیں بتائی ہیں تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور ان کے طریقوں پر نہ چلے. پھر اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا جاہل ہونے سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. تو یہ جو ہے اس میں گائے کا واقعہ ہے اور اسی وجہ سے یہ سورت کا نام ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے. اب ایک پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ایک حکم دے رہے ہیں اللہ کا، کہ اللہ کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کو کہہ رہا ہے. اب ان کی نیت گائے ذبح کرنے کی تھی نہیں، کیونکہ وہ گائے کی پوجا کو دیکھتے رہے تھے ہمیشہ، اور ان کے دلوں میں بھی گائے کی ایک طرح سے عظمت تھی. تو وہ بجائے اس کے کہ چپ چاپ اللہ کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے اور قربان کر دیتے گائے کو تو ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. اور یہ بھی کتنا بدتمیزی والا انداز تھا کہ اپنے رسول سے کسی قرآن اور حدیث پہ جب کوئی حکم دیا جائے تو انسان اس پر اس طرح سے کوسچن کرے. پھر جاہل جو ہے ہونے سے پناہ مانگی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جہالت سے بچنا چاہیے اور دوسروں کا مذاق اڑانا اور یہ جو ہے جہالت کے کاموں میں سے. تو انسان اس چیز سے بچے. آج کل اس کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ اور انٹرٹین ہوتے ہیں، لیکن مذاق اڑانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. پھر انہوں نے کہا پھر جو ہے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کیجئے اپنے اللہ سے کہ ہمارے لیے اس کی ماہیت یعنی وہ کیسی گائے ہے وہ بتا دے. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہے اور نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی ہے، جوان گائے ہے، اور اب جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کر لو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک طرح سے تنبیہ کی کہ زیادہ سوالات مت کرو اور بس کر لو. تو انہوں نے پھر سوال کیا اور کہنے لگے کہ وہ پھر کہنے لگے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. فرمایا وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے. اب دیکھیے اب بھی ان کو مزید ان کو تسلی نہیں ہوئی، اور مطلب یہ تھا کہ یہ ایک طرح سے ٹال مٹول کر رہے تھے، اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے. تو پھر انہوں نے پھر سے کہا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا انا ان شاء الله لمهتدون. اور پھر سے کہنے لگے کہ اچھا تو اب آپ اپنے رب سے دعا کیجیے. اور دیکھیں یہ بھی کتنا ان کا عجیب انداز ہے، اللہ کو اپنی طرف نسبت نہیں کرتے کہ اللہ سے ہمارے رب سے سوال کریں، وہ صرف یہ کہتے ہیں اپنے رب سے سوال کرو. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اب اس کے بندوں کے لیے لازم ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے انسان اس سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ انسان دعا مانگے اللہ سے خود، تو پھر انہوں نے ہر بار یہ کہا اپنے رب سے. اپنے طرف وہ رب کی نسبت بھی نہیں کر رہے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں مزید اس کے بارے میں بتائے، کیونکہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کیا کرنا چاہیے، کیسی گائے کو لینی چاہیے. تو
اگر اللہ تعالیٰ اب مزید وضاحت کر دے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پالیں گے۔ اور چونکہ انہوں نے انشاءاللہ اس دفعہ کہہ دیا تو بہرحال ان کو کر دیے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے گائے کی مزید بتائی تفصیلات کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ کام کرنے والی، یعنی کہ زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کو اتنے سوالوں کے بعد یہ چھوٹی سی بات واضح سمجھ میں آئی کہ اب ان کو گائے کیسی لینی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بہت سے سوالات کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سزا کے طور پر اتنا سخت کر دیا کہ اب وہ ایسی گائے کو ڈھونڈنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، اور وہ گائے بہت مہنگی قیمت میں ان کو لینی پڑی۔ حالانکہ چپ چاپ پہلے سے مانتے تو کسی بھی گائے کو قربان کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ تو پھر بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب تھا کہ وہ پھر بھی نہ کرتے، لیکن انہوں نے پھر کر لیا اور گائے کو ذبح کر لیا انہوں نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ مزید ایک واقعہ بتا رہے ہیں، اس قتلتم نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ تم نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا جب تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری اس چھپ کر انہوں نے قتل کیا تھا ایک آدمی کو، اور اب یہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ قاتل کو کیسے ڈھونڈے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو تم چھپا رہے ہو کہ قاتل کون ہے، تو اللہ اس کو بتانے میں اللہ اس کو واضح کرنے میں اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، انسان کے بندے کے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، چاہے وہ چھپ کر کرے چاہے وہ سامنے کرے۔ تو انسان جو لوگ آج بھی دیکھیں بہت سے لوگ چھپ کر گناہ کا کام کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ برا کام ہے، لوگوں میں کریں گے تو ہم بدنام ہوں گے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے اس وقت کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اصل تو اللہ ہی کو جواب دہ ہونا ہے مجھے، چاہے دنیا میں اس سے بڑی عزت بنا لی، چھپ چھپ کے گناہ کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پردہ رکھا، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی پردہ چاک کر دے اور انسان کو ذلیل کر دے، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو تم چھپا رہے ہو اللہ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا جس گائے کو ذبح کیا تھا، اب اس ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم پر لگا دو تو وہ جی اٹھے گا۔ تو اسی طرح اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے ایک نشانیاں دکھاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے جو ایک دلیل بھی پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کو اٹھائے گا دوبارہ، اور یہ مردے کو اٹھا کر بتانا ایک طرح سے دوبارہ اٹھنے کی دلیل تھی۔ اور سورہ بقرہ میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر بھی یہ دلیل پیش کی ہے اور ہمیں بتائے ہیں وہ واقعات جس میں اللہ تعالیٰ نے مردار کو اٹھایا ہے۔ 70 آدمیوں کو مار دیا تھا اللہ نے سزا کے طور پر، جب انہوں نے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو سورہ بقرہ کی 56 آیت میں ہم نے پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کا مثال آئے گی سورہ بقرہ میں 243 میں کہ موتوا ثم احیاہم، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو موت دے کر پھر اٹھائیں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا 4 چڑیا کو کاٹ کر اس کو پھر اپنی طرف بلایا اور وہ زندہ ہو گئی تھی۔ تو یہ سارے سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر دلائل ہیں جس سے پتہ چلتا اللہ تعالیٰ نے یہ ثبوت دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر یہ واقعے کے بعد بھی یہ نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل پھر پتھر کی طرح سخت ہو گئے گناہوں سے۔ دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگتا ہے، اگر پھر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن گناہوں کی کثرت سے انسان کے دل پر، اور جب انسان توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے ان داغ لگنے سے، اور پھر یہ
دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک غلاف سا چڑھ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر زنگ لگا دیا اللہ نے۔ دوسری جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زنگ لگ جاتا ہے انسان کے دل پر، اور انسان جو ہے وہ پھر یہ خطرناک بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد انسان کسی طرح کی بھی ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور پھر آخرت کا اس پر عذاب جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت کرے اور ہمیں ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچائے، کیونکہ انسان گناہ کر کے اپنے دل کو خراب کرتا ہے، اور دل کی حفاظت کے لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کے کام اور نیک کام کرتا رہے۔ جتنا ہمارا دل صاف ستھرا ہوگا، اتنا زیادہ ہدایت کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی کہ یہ تو اتنے پتھر سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے، حالانکہ جو ہے پتھروں میں تو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ پتھر بہت سخت چیز ہے، مگر پتھروں میں بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بھی پھٹ جاتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح پتھروں سے بعض جو ہے وہ پتھر وہ شک ہوتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، اور بعض جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ انسانوں کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق، دوسری مخلوق میں بھی اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا احساس ہے ان کو بھی، اور وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں 44 میں فرمایا کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح زمین اور ساتوں آسمان اور زمینوں میں ہر چیز جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم بیان کرتے ہیں، لیکن تم کو اس تسبیح کے تمہیں سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ ہمارے عقل سے بعید چیز ہے، ہم نہیں جانتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی سے علماء نے انسانوں کو بھی کمپیئر کیا ہے کہ جس طرح پتھروں کے یہاں پر مثال دی گئی، تو گویا کہ انسان بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ انسان اللہ کی آیات سے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان کے اندر اتنی خیر پھوٹ پڑتی ہے کہ نہ صرف خود بلکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور کچھ تھوڑے سے اگر ان کے اندر دیر لگتی ہے ان کو ہدایت آنے میں، لیکن جب ان کے اندر ہدایت آتی ہے تو وہ بھی فائدہ مند انسان بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت ہی سخت دل ہوتے ہیں تو وہ بھی کبھی ان کے ساتھ زندگی میں حادثہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے دل ہدایت کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنوں سے فرما رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون کہ کیا مومنوں سے، کیونکہ جب مدینہ میں مسلمان گئے تو ان کو بڑی امیدیں تھی کہ یہودی جو کہ اہل کتاب ہے اور اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں تو وہ جلدی سے ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ باتیں ہم نے قرآن میں بتا دی یہودیوں کے بارے میں، اب بھی تم کو یہ امید ہے کہ یہ تمہاری باتوں پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ یہ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اپنی تورات میں بھی، پھر بھی اس کو بھی بدل دیتے ہیں، اور جب ان کو یعنی کہ سمجھتے بوجھتے جانتے بوجھتے وہ اللہ کے احکامات میں تحریف کرتے ہیں۔ تو جب جو انسان اس حد تک گر جاتا ہے اس سے پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمانے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم ليحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، کیونکہ منافقت مدینہ میں جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو منافقت نے جنم لیا تھا، اور بہت سے لوگ دل میں کفر رکھتے ہوئے ایمان کا اظہار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو ظاہری طور پر مسلمانوں میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ خبردار وہ باتیں مت بتاؤ جو تورات میں ہیں، اور ہمیں تورات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی تھی، تو کہتے تم ایسی باتیں مت بتاؤ جس کی وجہ سے وہ مسلمان جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آخرت میں تمہارے خلاف دلیل پیش کرے کہ ہاں ان یہودیوں کو تو پتہ تھا کہ حق کیا ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تھا۔ میرا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمام علم رکھتا ہے، چاہے وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ان کے جو بھی ان کے اندر جو چھپی ہوئی گندگی ہے وہ اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ لوگ جس بات کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کس حد تک سچ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔